نذرانہ پیش کر کے اپنی اپنی حاضری لگوا لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کیا یہ والا درود پاک آپ کی طبیعت سے میچ نہیں کرتا؟ یہ درود السلام جو میں پڑھ رہا ہوں جناب کی طبیعت سے، جناب کے مزاج سے کیا مطابقت نہیں رکھتا؟ سبحان اللہ۔ چلو دوسرے انداز میں کہہ لیں، کیا یہ درود شریف قرآن کا جو حکم ہے درود السلام کا اس سے مطابقت نہیں رکھتا؟ جب رکھتا ہے تو پھر گج وج کے بولو نا، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، علماء کرام، میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج ہم سب جشن ختم قرآن پاک کے حوالے سے سجائی گئی اس پروقار عظیم الشان روحانی بابرکت محفل میں اپنے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس محفل کو اور اس محفل کو ان منعقد کرنے والے انتظامیہ کو اس کار خیر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس نے جو بھی تعاون کیا ہے اللہ سب کو جانتا ہے، مولا سب کی محبتیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے تراویح میں قرآن حکیم سنایا، جنہوں نے سنا، ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما۔
نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو درود و سلام کی یہ ہے کہ جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ اللہ خود اپنے محبوب پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہے اور اپنے معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، چلو تم بھی میرے یار کا ذکر کرتے رہو، درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، اللہ کا قرآن ہے، سنتے رہتے ہیں آپ اکثر۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر۔ کون کون درود بھیجتے ہیں؟ اللہ بھی اور فرشتے بھی۔ اور بھائی جب اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ بھیجے، فرشتے معصوم ہیں وہ بھی بھیجے، ہم تو ہیں گندے مندے گناہگار بندے ہیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ گج وج کے درود بھیجنا چاہیے تاکہ کملی والے کی نظر ہو جائے، تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما۔ ایمان والو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ دو چیزوں کا حکم ہے، درود بھیجو اور خوب، بولو صحیح بولو، درود بھیجو ایک حکم ہو گیا اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا ہم سنی بریلوی جو ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بہانے اتنے دے دیا، ہم تو بہانے سے درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ دوستوں سے ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ آپ درود تو پڑھتے ہو، کبھی سلام بھی پڑھ لیا کرو یار۔ بے شک بے شک، ہمیں تھوڑا سا شکوہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے درود کا بھی حکم دیا ہے اور سلام کا بھی، اور سلام کا حکم تو تاکیدی ہے۔ فرمایا صلو علیہ، درود بھیجو محبوب پر، وسلمو اور سلام بھیجو تسلیما۔ سبحان اللہ، خوب ٹلا کے سلام بھیجو، گج وج کے سلام بھیجو مصطفیٰ کی ذات پر۔ تو درود و سلام دونوں کے گجرے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی بولی میں بھی پیش کر سکتے ہیں بھائی، آپ کا دل کرے پنجابی میں شروع ہو جاؤ، اور سونے رب دے پیارے محبوبہ تیرے تے درود بھی ہوں تے سلام بھی ہوں۔ بے شک بے شک، لو تاوی ہو گیا ہے۔ آپ کا دل کرے پڑھو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تھوڑا رکھو، چاہے تو آپ یوں درود و سلام پڑھ لیں،
نہیں تو پھر آپ تاجدار بریلی کو یاد کر لیں۔ وہ کہتے ہیں طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کہیں پر کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ اچھا یہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے، ایک مولوی صاحب سے نا میرا مناظرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے سامنے آ کے مناظرہ کر، روپیہ 10 لاکھ انعام دوں گا۔ میں نے کہا مولوی صاحبہ بسم اللہ مینوں قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 10 لاکھ کسی تیجے بندے نو پھڑا، تو بج گیا پھر سبحان اللہ۔ کسی تیسرے بندے کو پکڑا۔ خیر بات چلتی رہی ہماری، کلپ کی صورت میں سارا ریکارڈ موجود ہے نیٹ پر، جس کا دل کرے سن بھی سکتا ہے۔ مولوی صاحب تھوڑے عقل سے زیادہ پیدل تھے یا بے ادبی کی ہوا زیادہ لگی تھی، کہنے لگے تمہارا جو درود پاک ہے یہ تو پیشاب کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کون سے درود پاک کو کہہ رہے ہو؟ کہتا جو تم نے درود گڑی ہوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو پیشاب کی طرح ہے معاذ اللہ۔ آپ کا دل مانتا ہے یہ بات صحیح ہے؟ کتنی بڑی درود پاک کی توہین ہے۔ اب میں نے کہا یار خدا کا خوف کر، تو اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود اور سلام کا تحفہ ہے، تو اس کو پیشاب کے ساتھ ملا رہا ہے یار۔ کچھ حیا نو ہتھ مار، مرنا ہے قبر وچ جانا ہے، آمنہ دے لال نال سامنا ہونا ہے تیرا۔ بے شک۔ وہ کیا جواب دے گا سرکار کی بارگاہ میں؟ کہتے ہیں نہیں درود تو صرف ہے ہی ابراہیمی، اس کے علاوہ جتنے بھی درود ہیں سارے جیلی ہیں، نقلی ہیں، بناوٹی ہیں۔ اور ساتھ ہی کہہ رہا تھا کہ درود وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو۔ کس نے سکھایا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وہ درود ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف درود ابراہیمی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جو تو نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے مجھے بتا یہ درود کہاں سے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا یا اللہ تعالیٰ نے سکھایا یا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے سکھایا؟ وگرنہ تو اپنی مرضی سے اگر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے اللہ نے ہمارے لیے بھی دروازہ کھولا ہے، ہم جب چاہیں جیسے چاہیں محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے بار بار پوچھا مولوی صاحب تو نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بتا یہ درود کہاں سے آیا؟ بس پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ توجہ ہے؟ سارے کہیں سبحان اللہ۔ اب میں نے کہا مولوی صاحب اپنے بزرگاں نو بھول گئے توڑے اپنے بزرگاں نے، توڑے اپنے اساتذہ نے۔ میں کہا سرکار تسی او مماتی، توڑے ایک ہیڈ بزرگ نے مولوی حسین علی وہاں بچران لے۔ میں کیا میرے ہاتھ وچ انہاں دی تفسیر بلغت الحیران، میں کیا ایدہ صفحہ 8 تو توڑے مولوی صاحب نے لکھیا، پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ توڑے مولوی صاحب نے لکھیا، توڑے استادہ نے لکھیا
کہندا جی میں مکہ مکرمہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی خواب دے اندر ثم جئت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتا ہے میں نے خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، پھر میں چل کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتا ہے میں نے یہ درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو خواب کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر اپنے سینے مبارک سے لگا لیا۔ میں نے کہا شرم کر، حیا نو ہاتھ مار، تو کہتا ہے پیشاب کی طرح ہے، اور تیرے استاد کہہ رہے ہیں میں نے یہ درود پڑھا تو آمنہ کے لال نے مجھے سینے سے توجہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے درود و سلام کی عظمت کا پیرا دینا کوئی گناہ کی بات ہے؟ ثواب کا کام ہے نا۔ پھر گج وج کے بولو قاضی بخیلی، پھر مل کے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں سمجھانے کی بات کرتا ہوں، لڑنے جھگڑنے کی یا توہین کرنے کی بات میں نہیں کرتا۔ تو ہمارا بزرگ ہے، ہم تیری چھوٹے ہیں، میں نے کہا یہ تمہارے ایک اور بزرگ ہیں جن کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی۔ میں نے کہا یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، شکر النعمہ، اس کے اندر وہ کہتے ہیں آج میرا دل کرتا ہے میں نبی پاک کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں، اور وہ کون سا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے۔ میں نے کہا یار چلو اور سوکھا کر دے، وہاں ہو سکتا ہے تینوں ہی کتاباں نہ لبن، چل یار تو فضائل اعمال ہی چکلا ہے، فضائل اعمال دا چیپٹر فضائل درود ہی چکلا ہے۔ مولانا زکریا شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے بندہ کے خیال میں درود و سلام دونوں کو یکجا کر کے پڑھا جائے یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ کی بجائے دونوں کو جمع کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا وہ یہ نہ کہنا یہ درود ہم نے بنا لیا، اب ذرا حدیثیں بھی سنتے جاؤ۔ میں نے کہا نسیم الریاض شرح شفا کے اندر حضرت امام خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، جلد 3 سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 399 سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر پڑھا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک اور حدیث سن لو، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا میں مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکلا، راستے کے اندر جو بھی درخت آیا، جو بھی پتھر آیا، ہر درخت اور پتھر کے اندر سے آواز آ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے بھائی، جو درود پاک تمام مسلک کے اکابر علماء کا متفقہ ہے،
سب نے اس درود پاک کی قدر کی ہے. میں نے کہا یار تو اپنے استادوں کی لائن سے نہ ہٹ, اس طرح کی بولی نہ بول, تو درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کر, درود و سلام پڑھا کر, تاکہ اللہ کے محبوب کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے. اور سرکار کی نگاہ کرم درود و سلام سے نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی بھی بندہ ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے نا, فرمایا ہماری شان یہ ہے کہ اللہ نے ہماری روح ہمارے جسم میں لوٹا دی ہے. یعنی جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری روح ہمارے جسم میں لوٹا دی ہے. تو کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی ارد علیہ السلام, فرمایا میں اپنے امتی کے لیے درود و سلام کے جواب میں سلامتی کے دعا فرماتا ہوں. حضور کیا کرتے ہیں؟ سلامتی کی دعا. اس کا مطلب ہے ہمارا ہر درود و سلام نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چل رہا ہے, سرکار کی اپروچ میں, سرکار کے علم میں, سرکار کی نظر میں, سرکار کے پہنچ میں. ہم جب بھی نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہے اللہ کے محبوب کو ہمارے درود و سلام کا پتہ بھی چل جاتا ہے, اور سرکار درود پڑھنے والے کے لیے سلامتی کی دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں. سلامتی کی دعا سرکار کی زبان سے لینی ہے نا, تو پڑھو جھوم جھوم کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے. اب ذرا جو سارل درود ہے, درود ابراہیمی, اب وہ بھی پڑھنے, پھر میں آگے چلتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خیر, جشن ختم قرآن پاک کی محفل ہے. قرآن حکیم کی عظمت کی چند باتیں کر دیتے ہیں. کتنی گنجائش ہے جی اب, تاکہ اسی حساب سے چلوں. چلو ٹھیک, گج بج کے سبحان اللہ ہوں تک گڈی ٹیشن تے جڑی. خیر, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کی شان میں, فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات, ان کا معنی اللہ جانے یا وہ جانے جس کو اللہ نے بتا دیا. سمجھ آ گئی نا؟ حقیقت میں ان کا معنی کون جانے؟ اللہ, یا وہ جانے جس کو اللہ بتا دے. ہمارا یہ نظریہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حروف مقطعات کا بھی علم عطا فرما دیا ہے. یہ الگ بحث ہے, اس پر دلائل ہیں, پھر کبھی سے آگے چلتا ہوں.
فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی، سادے لفظوں میں کہتے ہیں قرآن لا ریب ہے۔ کیا ہے؟ لا ریب، اس میں کوئی شک، کوئی کمی کجی، کوئی گھاٹا۔ قرآن کیا ہے؟ لا، بولو بولو، قرآن کیا ہے؟ لا ریب ہے قرآن۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو اور بھی کئی چیزوں کو لا ریب ماننا پڑے گا۔ مثلا قرآن اتارا کس نے ہے؟ بولیں اللہ نے اتارا ہے نا، میں نہیں کہتا، یہ بھی اللہ ہی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آنکھیں میں بھی حافظوں کے سلے پتہ نہیں ہوگا، میں صحیح پڑھ گیا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہی میں پارا سورہ شعراء۔ وڈے وڈے حافظ گم جاندے ہیں سورہ شعراء وچ آ کے، میں سیر کر لوں کوئی نوی گل تو نہیں ہوئی کہ بار صحیح پڑھ گئے جی؟ اچھا، فرمایا قرآن رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ کس نے نازل فرمایا؟ اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا بھیجنے والا اللہ بھی لا ریب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ لا ریب ہے۔ دوسری بات، قرآن لے کر کون آیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کون قرآن لے کے آیا؟ بولو یار، جبریل لے کے آیا نا۔ کون سا فرشتہ؟ جبرائیل لے کے آیا۔ بھائی اگر قرآن لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا لے کر آنے والا جبرائیل بھی کیا ہے؟ لا ریب ہے۔ یہ ذرا بولتے جائیں، اینڈ میں انشاءاللہ شان صحابہ والا ایسا نقطہ آئے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن اگر لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا بھیجنے والا اللہ بھی لا ریب ہے۔ اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا لے کر آنے والا حضرت جبرائیل بھی لا ریب ہے۔ جبرائیل بھی کیا ہے؟ لا ریب۔ فرمایا نزل بہ الروح الامین، کون لے کے آیا ہے؟ جبرائیل۔ اب ذرا دیکھنا، لوگ یہاں ٹپا مارتے ہیں، کہتے ہیں قرآن بھیجا تو اللہ نے ہے جبریل کو دے کر، لیکن بھیجا تھا حضرت علی کی طرف۔ جبریل بھول گئے، غلطی ہو گئی، بھول کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا تو حضرت علی کے پاس تھا۔ اس لیے یار لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ جو درود السلام والی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کو انہوں نے پتہ ہے کیسے لکھا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی علی، کیونکہ وہ کہتے ہیں، سمجھو یار، کائنات ایک کوئی بیڑی قوم ہے جڑی اپنے کرتوتاں دی سزا اپنے آپ میں خود ہی دے دی۔ کہتے ہیں جی اللہ نے بھیجا تھا کس کی طرف؟ حضرت علی کی طرف، بھول کر جبریل نبی پاک کی طرف گیا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ اللہ نے بھیجا ادھر، جبریل بھول کے ادھر چلا گیا تو جبریل لا ریب نہیں رہتا۔ جب جبریل لا ریب نہیں تو قرآن کیسے لا ریب رہے گا؟ یہ دیکھیں نا، ایک خط آپ نے لکھا، ڈاکیے کو دیا، ڈاکیا 2 نمبر نکلے تو خط کا اعتبار رہے گا؟ بولو، کیا پتہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ مارا ہو، لکھ مارا ہو؟ بھائی خط کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اگر ڈاکیا 2 نمبر ہو۔ اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا بھیجنے والا اللہ بھی لا ریب ہے، لانے والا جبریل بھی لا ریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آگے، اللہ نے قرآن بھیجا کس کی طرف ہے؟ بولیے ذرا،
نبی پاک علیہ السلام کی طرف، یہ بھی میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا علی قلبک، محبوب آپ کے مبارک دل پر ہم نے قرآن اتارا، آپ کے دل پر۔ ایک مجھے باؤ جی کہنے لگا یہ تو کاف ضمیر ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، کس کے دل پر؟ نام تو نہیں نہ لیا، نبی پاک کا نام ہے یا؟ میں نے کہا جی نہیں، کہتا پھر بات صحیح ہے نا، آئے تھے جبریل کی طرف ہی، یہاں پر کاف ضمیر ہے، نبی پاک کا نام لے کر تو نہیں نہ بتایا نا اللہ نے کس کی طرف قرآن اتارا ہے، اللہ نے فرمایا علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا۔ آپ کون ہے؟ وہ علی۔ میں نے کہا ظالمہ، اگر کاف ضمیر نبی پاک کے لیے ہے، اس کا تو اگر اعتبار نہیں کرتا تو ٹھنڈا ہو، میں دوسری آیت سنا دینا۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت سن لے، یا اللہ تو نام لے کے بتا تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، نام لے دے، تو نے قرآن کس پر نازل فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزل علی محمد، قرآن کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین، لے کے آنے والا جناب جبرائیل امین، اور جس محبوب کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وہ سونا محبوب رحمت للعالمین۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بس یہ بات بری کر رہا ہوں، لنگر شریف آ چکا ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا بھئی بات ذرا پھر دہرائیں، قرآن اگر لا ریب ہے، بے عیب ہے، تو ماننا پڑے گا بھیجنے والا بھی، لے کے آنے والا بھی، جس کے سینے پر اتارا ہے اللہ نے وہ مصطفیٰ بھی لا ریب بے عیب، سمجھ آئی نا؟ وہ بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب ٹھیک ہو، پڑھانے والا بھی ٹھیک ہو، پڑھنے والا ٹھیک نہ ہو تو علم صحیح طرح پہنچے گا نا، وہ ماننا پڑے گا میرا مصطفیٰ بھی بے عیب ہے۔ اب اگلی بات، جب قرآن آتا تھا سرکار فرماتے تھے کہاں ہیں میرے غلام؟ جی آقا یہ آیت آئی ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، دوسری آیت آگئی، ادھر آؤ غلامو، جی آقا یہ اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں فلانی صورت میں، فلانی آیتوں کے بعد اور فلانی آیتوں سے پہلے، بیچ میں یہ آیتیں لکھ دو۔ قرآن آتا گیا، سرکار لکھواتے گئے، ترتیب بھی نبی پاک علیہ السلام دے۔ اچھا سرکار کا وصال ہو گیا، صحابہ نے قرآن زبانی یاد کیا ہوا تھا، لکھا ہوا بھی تھا، لیکن کہیں ایک صورت، کہیں دو صورتیں، کہیں تین صورتیں، کہیں چمڑے پر، کہیں لکڑی پر، کہیں گتے پر، کہیں کسی چیز پر، کہیں پتوں پر، کہیں کھال پر، ایک جگہ قرآن جمع نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ میں کثیر قرآن کے حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو کھٹکی بات، بھائی یوں اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کی نعمت اٹھی نہ جائے، قرآن جمع ہونا چاہیے کتابی صورت میں ایک جگہ، تاکہ یہ امانت ہمارے پاس تا قیامت سلامت رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے تو فرمایا جو کام نبی پاک نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ نعرہ لگانا، اچھا وہ بھی بیان کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھائی جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا وہ بھی میں بھی نہیں کرتا، لیکن حضرت عمر بار بار اصرار کرتے رہے اس میں خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، تو اللہ نے حضرت ابوبکر کا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا، بھی واقعی قرآن محفوظ ہونا چاہیے کتابی صورت میں ایک جگہ۔ اب سرکار کے صحابہ نے بیٹھ کر قرآن لکھنا شروع کر دیا۔ طریقہ کیا تھا؟ ہر آیت کو اس کے مقام پر لکھنے کے لیے دو گواہ، کتنے گواہ؟ دو گواہ چاہیے۔ لکھنا شروع کر دیا، جی سورہ بقرہ شروع ہوگی، ہر آیت کے دو گواہ، کم از کم دو گواہ مل رہے ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھتے لکھتے 11واں پارہ آ گیا، سورہ توبہ آ گئی، آخری آیتیں آ گئی،
اس کے دو گواہ لے کے آؤ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اچھا اس آیت کے لیے دو گواہ درکار تھے, دو گواہ نہ ملے. اس آیت کو تو تب لکھیں جب گواہ دو ہوں کہ یہ آیت اس مقام کی ہے, دو گواہ چاہیے. سرکار کے ایک صحابی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں بڑے پیارے. سرکار نے نا ایک دفعہ اونٹ کا سودا کیا, کسی سے سودا ہو گیا. سرکار نے فرمایا بیلیا تو رک, میں پیسے لے کر آئے, یا پھر میرے پیچھے پیچھے چل, گھر سے پیسے اٹھا دیتا ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک. حضور آگے آگے چل رہے ہیں, وہ بندہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. سرکار کو اللہ نے روحانی پاوریں ایسی دی تھی, صحابہ کہتے ہیں ہم چلتے چلتے تھک جاتے تھے, سانس پھول جاتے, اللہ کے محبوب آرام سے چل رہے ہوتے تھے. قد مبارک سرکار کا درمیان نہ ہوتا تھا, لیکن بڑے بڑے قد والوں میں جلوہ فرماتے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے. سرکار کی شان ہے بھائی. سرکار آہستہ چل رہے ہیں, پچھلوں کے سانس پھول رہے ہوتے تھے. سرکار آگے تشریف لے کے, بندہ پیچھے رہ گیا, نواں گاہک ٹکر گیا, اٹھ ویچنا ہی, انہیں کہا وک گیا, اینے لے لے. پیسے تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے لے. اچھا ادھر اس نے اونٹ بھیج دیا, ادھر سے سرکار واپس آ گیا پیسے لے کر. فرمایا یہ لے, ادھر دے. کہتے جی خیر ہے. فرمایا ابھی تو نے میرے ساتھ سودا کیا. کہتے کوئی سودا نہیں ہوا. فرمایا ابھی سودا ہوا ہے تیرا میرا, میں پیسے لینے گیا تو اب بدل گیا. کہتے نا جی نا, آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا. سرکار فرماتے ہیں سودا ہوا ہے. وہ کہتا ہے سودا نہیں ہوا. اچھا سرکار کے وہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اوے کیا تو نے رولا پایا ہوا ہے, یہ اللہ کے محبوب ہیں, جھوٹ تو نہیں نہ بولتے, تو سچے ہیں. اوے سودا ہوا ہوگا. کہتا ہے گواہی دیتا ہے تو سودا ہوا ہے. نا میں گواہی تو نہیں دیتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں. چل جاؤ پھر. وہ چلے گئے, دوسرے چلے گئے, چلے گئے, چلے گئے. آخر میں حضور کے ایک صحابی آئے. جی نام یاد ہے؟ ہاں حضرت خزیمہ آئے ہیں. نہیں, حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خزیمہ بن ثابت آ گئے. فرمایا او بےایمانہ کی رولا پایا ہے. جدو سرکار نے کہہ دیتا کہ میں خریدیا ہے, تو ویچے ہے, تو اٹھ دینا ہے, سرکار نے پیسے دینے تے دے. وہ کہندے جی نہیں ہویا. فرمایا ہوئے. وہ کہندہ تو گواہی دینا ہے. سرکار دے صحابی حضرت خزیمہ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا. اللہ دی قسمیں تو سودا کیتا, سرکار نے مال دینا ہے, تو جانور دینا ہے, میں گواہی دینا. انہوں نے کہا جی ہوں تک گواہی دے دی تھی, ہوں تک پھنس گیا, میں دینا پائے گا. اچھا سودا ہو گیا. سرکار نے اپنے غلام کو پوچھا اوے تو سودا ویکھیا سی؟ آقا نہیں. پھر گواہی کیوں دیتی؟ عرض کیتی سونیا یہ تے اٹھ یا گھوڑا سی, یہ تے چھوٹی جی شے, رب ویکھیا نہیں, تساں کیا ہے گواہی دے چھڑی. جنت ویکھی نہیں, تساں کیا ہے گواہی دے چھڑی. دوزخ ویکھی نہیں, تساں کیا ہے گواہی دے چھڑی. مرن تو بعد اٹھنا حساب کتاب ویکھیا نہیں, تساں کیا ہے توڑی زبان تے اعتبار کر کے گواہی دے چھڑی. سونیا توڑی زبانوں تے اعتبار کر کے اینیاں وڈیاں وڈیاں شیواں منی بیٹھا تے اٹھ گئی شے تے اٹھ گئی شے. او صحابی حضرت خزیمہ آ گیا. فرمایا اوے لکھو آیت سورہ توبہ دے اینڈ وچ میں گواہی دینا کہ اے اس مقام دی آئے.
لوگوں نے کہا جی تسی ایک فرمایا پچھلی گل یاد کرو جدو میں سرکار دے حق وچ گواہی دیتی سی بن ویکھیا سرکار نو اتنی پسند آئی سرکار نے فرمایا لوگو سن لو ہر کیس دے اندر دو گواہ چاہیے دینے جدو تکر دو گواہ نہ ہون او بندے دے حق وچ فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھنا میرا غلام خزیمہ جس پاسے کلہ کھڑا ہو جائے اس کلے دی گواہی نو دو دے برابر من کے اے دے حق وچ فیصلہ کر دے اچھا میرا خیال سرکار دی نگاہ دیکھ رہی تھی قرآن جمع ہوئے گا ہر آیت دے دو دو تین تین پانچ پانچ دس دس پنجا پنجا سو سو گواہ مل جائیں گے لیکن ایک ساڑی نعت والی آیت ہے وہ دے گواہ نہیں ہوں گے چلو اسی ایسا گواہ بنا دینا جڑا ایک کی دو دے برابر اچھا مینو اختیار ہے عدالت جو کہے تیرے تے کیس ہے تو بچنے تو دو گواہ پیش کر میں کہوں جی دو تو کوئی نہیں ایک موٹا سارا پیش کر رہے ہیں وہ کہنے کہ دو لے کیا چنگا لمحہ پیش کر دیں اوہ دو لے کیا کوئی تگڑا جوان پہلوان ڈولے باڑیاں شاڑی چنگی ہوئے وہ پیش کر دیں وہ کہنے کہ پھٹاں کھا دو گواہ لے کیا دو موٹا پتلا نہیں چالتا بہمی مرے مکے لے کیا دو لے کیا نہیں پہن گے لیکن واہ مدینے دے تاج دادا تیریاں شانہ تو ایک نوی دو دے برابر کر کے سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ذرا سبق دہرانا صحابہ نے قرآن لکھا ہر آیت دے دو دو گواہ لے کے قرآن جمع کر کے کتابی صورت وچ سرکار دے صحابہ نے قرآن سانو دے دیتا کچھ لوگ ہی کہنے نہیں صحابہ ظالم سن ڈنڈی مار سن غاصب سن خلافت غصب کر لی باغ فدق غصب کر لیا فلانی شہتے قبضہ کر لیا انج سن انج سن کچھ لوگوں دی زبانہ انج نے جو جھاڑو ہوندہ ہے اور پھر سرکار دی صحابہ دی شان ہوتے اپنی جب گندی پلیت جب نہ جھاڑو پھیرنا شروع کر دیندے سرکار دے صحابہ دی شان پچ دی نہیں اور میں کہنا ہوں ظالمہ اب قرآن لا رہے بھی قرآن کی ہے لا رہے تے قرآن جمع کنے کیتا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جمع کیتا کہ بھائی اگر قرآن لا رہے تو مننا ہی پھر مننا پائے گا اللہ بھی لا رہے بے جبریل بھی لا رہے بے مصطفیٰ بھی لا رہے بے اگر قرآن لا رہے مننا ہے تو مننا پائے گا ابو بکر بھی لا رہے بے عمر بھی لا رہے بے عثمان تے علی بھی لا رہے کیوں جس خط نو لکھن والا ڈنڈی مار ہوئے خط دا اعتبار پھر بھی اٹھ جاندا ہے جی قرآن دا اعتبار کرنا ہے تے صحابہ دا بھی اعتبار کرنا صحابہ بڑی شان ہے میرا گفتگو ختم اللہ میری حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم